نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقیر کی گفتگو کا موضوع بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری ہیں، جن کا ایک بیان سننے میں آیا جس میں انہوں نے مزارات پہ جانے والی خواتین کی خوب مذمت کی اور ایک عجیب انداز میں ان پہ لعنت کی ہے۔ تو فقیر الیاس قادری صاحب کو چند امور کی طرف متوجہ کرنا چاہیں گے۔ سب سے پہلے حضرت سید شاہ تراب الحق قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب مزارات اولیاء اور توسل کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں آپ لکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے بعض علماء نے زیارت قبور کو جائز بتایا ہے۔ در مختار میں یہی قول ہے، مگر عزیزوں کی قبر پہ جائیں گی تو رونا پیٹنا کریں گی، لہٰذا ممنوع ہے، اور صالحین کی قبور پر برکت کے لیے جائیں گی تو بوڑھی عورتوں کے لیے حرج نہیں اور دوسروں کے لیے ممنوع ہے۔ تو اس بات سے واضح ہے کہ اگر بے پردگی ہو، رونا پیٹنا ہو اور فتنہ ہو، شریعت کی خلاف ورزی ہو، تو ان امور کی وجہ سے منع ہے، اور اگر احتیاط کی جائے جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ بوڑھی عورتوں کے لیے حرج نہیں، تو کیا الیاس قادری صاحب متقی اور شریعت کی پابندی کرنے والی خواتین پہ بھی یہی حکم لگائیں گے؟ سب سے پہلے الیاس قادری صاحب کو میں دعوت فکر دوں گا کہ ماضی میں الیاس قادری صاحب نے تصویر بنانا، ٹی وی گھر میں رکھنا، ٹی وی کی تباہ کاریاں اور اس طرح فتوے جاری کیے، اور اب یہ حال ہے کہ ہر وقت ٹی وی میں نظر آتے ہیں۔ تو کیا جو خواتین مدنی چینل دیکھ رہی ہوتی ہیں اور الیاس قادری صاحب کے سمیت دیگر غیر محرموں پہ ان کی نظریں جمی ہوتی ہیں، کیا الیاس قادری صاحب گنہگار نہیں ہیں کہ جو بدنگاہی ہو رہی ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس سلسلے میں فقیر مفتی فیض احمد اویسی، فیض ملت مفسر قرآن شیخ القرآن والحدیث پیر مفتی محمد فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فوٹو اور ویڈیو کی علمی تحقیق کی طرف الیاس قادری صاحب اور ان کی جماعت کو دعوت فکر دیتا ہے کہ اس کتاب کا مطالعہ فرمائیں، اور جس میں قرآن اور حدیث سے ویڈیو فوٹو کو حرام ثابت کیا گیا ہے، اور وہ احادیث جو اس کی ممانعت میں آئی ہیں وہ درج ہیں کہ ہر مصور جہنم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر تصویر کے بدلے جو اس نے بنائی تھی ایک مخلوق پیدا کرے گا کہ وہ اسے دوزخ میں عذاب دے،
کل مصور فی النار، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان وعیدات میں فوٹو کھنچوانے والا، کھینچنے والا سب کو برابر کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اس سے مراد مورتی بنانا ہے، لیکن حضرت مفتی فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کیا ہے کہ 1400 سال میں کسی نے یہ تعبیر نہیں کی۔ پہلے دور میں ہاتھ سے تصویریں بنائی جاتی تھیں جن کو پینٹنگز اور ڈرائنگز کہا جاتا ہے، اور آج کل کیمرہ اور ویڈیو کے ذریعے تصاویر بنائی جا رہی ہیں۔ دعوت اسلامی کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بیان کردہ اس حدیث پہ غور فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف فرما ہوئے تو ایک دروازے پہ تصویر والا پردہ لٹکا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف نہ لائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے یہاں سخت تر عذاب روز قیامت تصویر بنانے والوں کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے بنائے کی نقل اتارتے ہیں۔ تو جو بیان دیا ہے الیاس قادری صاحب نے عورتوں کی مزارات پہ حاضری کے سلسلے میں، تو کاش الیاس قادری صاحب اور ان کے رفقا ان حدیثوں پہ غور کرتے جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا کرتی ہیں۔ ابن ماجہ میں موجود ہے، مشکات شریف باب زیارت القبور میں موجود ہے۔ قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت یاد دلاتی ہیں، مسلم شریف مشکات شریف میں موجود ہے۔ کئی احادیث ہیں جو حکم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حکم عام ہے اس سے الیاس قادری صاحب عورتوں کو کیسے محروم اور مستثنیٰ کر سکتے ہیں۔ فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہے۔ تو کیا خواتین روضہ اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ حاضر نہیں ہو سکتی؟ سورہ آل عمران سے ثابت ہے حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بیٹے کی دعا فرمائی، تو ولی کے پاس دعا مانگنا نبی کی سنت ہے، خواہ ولی کی ظاہری حیات میں ہو یا ان کے روضے کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا جس نے 99 قتل کیے، اس کو توبہ کا خیال آیا، اس نے کسی سے پوچھا تو ایک راہب نے کہا کہ تیری توبہ کا کوئی جواز نہیں ہے، تو اس نے اس کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر کچھ عرصے بعد اس کو خیال آیا کہ مجھے توبہ کرنی چاہیے، کسی عالم سے پوچھا، اس نے کہا کہ ایک بستی میں صالحین موجود ہیں جو عبادت کرتے ہیں، وہاں جا اور توبہ کر۔ اب راستے میں اس کی موت آ گئی، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس مقام سے ان صالحین کی بستی ماپو، اور اگر وہ علاقہ زیادہ قریب ہے یا جہاں سے چلا تھا وہ علاقہ زیادہ قریب ہے تو اس بنیاد پہ فیصلہ ہوگا۔ تو صالحین کی بستی
اولیاء کرام کی بستی ایک بالشت زیادہ قریب تھی، اس بنا پر اسے بخش دیا گیا۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی حدیث موجود ہے۔ تو یہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام کے آستانے قبول توبہ کے ذریعہ ہیں۔ کیا الیاس قادری عورتوں کو اس سے محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اپنے حجرہ مبارکہ میں آتی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، یعنی جب نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں آرام فرما تھے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا میں، تو اپنی چادر اتار کر رکھ دیتی اور کہتی کہ یہاں میرے شوہر اور میرے والد آرام فرما ہیں، کہ وہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزارات تھے۔ لیکن جب سے وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ دفن کیے گئے تو خدا کی قسم میں ان سے حیا کے باعث اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کر حجرے میں آتی ہوں۔ مستدرک حاکم اور مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے امت کو یہ عقیدہ دیا کہ مقدس نفوس اپنی قبروں میں زندہ بھی ہیں اور زیارت کرنے والوں کو دیکھ بھی رہے ہیں، اس لیے آپ نے پہلے پردے کا اہتمام نہ کیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہاں دفن ہونے کے بعد بھرپور اہتمام کیا۔ تو ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل خواتین کو حاضری دینے کے لیے، ثبوت کے لیے کافی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات کے 1300 سال بعد عراق کے بادشاہ اور مفتی اعظم کے خواب میں آئے، فرمایا میری قبر میں پانی آ رہا ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی قبر میں بھی نمی آ رہی ہے، ہمیں منتقل کر دیا جائے۔ تو 5 لاکھ افراد کی موجودگی میں ان کے مزارات کو کھولا گیا۔ تو 1300 سال بعد ان کے کفن سفید اور سالم اور اجسام مبارک تر و تازہ تھے۔ اور یاد رہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان کا وصال 36 ہجری میں ہوا اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا وصال 74 ہجری میں ہوا۔ تو اس کرامت کو دیکھ کر ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ تو اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ دار فنا سے دار بقا کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ یہ فرمایا ہے مرقات شرح مشکات میں حضرت محدث علی قاری ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پہ تشریف لے جاتے۔ یہی معمول حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی وہاں جا کر دعا کرتی تھیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا شہدائے احد کی قبروں پہ جا کے دعا فرماتی تھیں، تو وہاں مدینہ منورہ سے ان کے مزارات کی نیت کر کے وہاں حاضری دیتی۔ اب جو خواتین انبیاء کرام، اولیاء کرام کے مزارات پہ جا رہی ہیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی سنت ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بھی سنت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کے ساتھ شہدائے احد کے مزارات پہ جا کے سلام کرتے، ساتھیوں سے فرماتے
کہ ان حضرات کو سلام کرو جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رات کے آخری حصے میں قبروں کی زیارت کے لیے جنت البقیع تشریف لے جاتے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بقیع میں قبروں پر اپنے ہاتھ مبارک اٹھا کر حضور نے 3 بار دعا فرمائی۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام، تابعین، اولیاء، علماء، صلحاء مدفون ہیں۔ یہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام سے استعانت مجازی اللہ تعالیٰ کی مدد کا یہ مظہر ہیں، حصول فیض کا ذریعہ ہیں، حاجت روائی کا وسیلہ ہیں، اور ان سے مدد مانگنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف بن برقیہ سے تخت بلقیس منگوایا۔ ایک نابینا صحابی نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا اور آپ کی بینائی واپس آئی۔ تو لا علاج مرض بغیر دوا کے ان کو شفا ملی، بادلوں کا نام و نشان نہیں تھا، بارش ہوئی، بصارت واپس آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں مانگی گئیں اور آپ کے توسل سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ملی۔ آخر میں فقیر دعوت اسلامی اور الیاس قادری صاحب کو یہ حدیث پیش کرتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، ان مرضوا فلا تعودوہم وَإِن مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَإِن لَقِيتُمُوهُمْ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُجَالِسُوهُمْ وَلَا تُشَارِبُوهُمْ وَلَا تُوَاكِلُوهُمْ وَلَا تُنَاكِحُوهُمْ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهِمْ وَلَا تُصَلُّوا مَعَهُمْ کہ بد مذہب اگر بیمار پڑیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شریک نہ ہو، ان سے ملاقات ہو تو انہیں سلام نہ کرو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان کے جنازے کی نماز نہ پڑھو اور ان کے ساتھ نماز نہ پڑھو۔ مسلم شریف۔ لہٰذا الیاس قادری صاحب سے درخواست ہے کہ اپنی جماعت کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ پیغام پیش کریں کہ جتنے بھی بد عقیدہ بد مذہب ہیں ان سے وہ رشتہ داریاں ختم کریں اور فوری طور پہ مدنی چینل کو بند کیا جائے، اور باپردہ باشرع جو اولیاء کرام کے مزارات اور انبیاء علیہم السلام کے مزارات میں حاضری دینا چاہیں ان کو منع نہ کریں، مردوں اور خواتین کو۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ فقیر اختر رضا نعیمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔